السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق، آیات مقدسہ 6 اور 7 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ ایک فیملی لائف، خاندانی زندگی کیسے بہتر ہوگی، کیسے اس کا ارتقاء ہوگا، کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں ایک دوسرے کی، اللہ رب العزت ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اگر طلاق تک نوبت پہنچ جائے، مجبوری یہ ہے کہ سارے ہم نے کوششیں کر لی، جد و جہد کر لی صلہ رحمی کی، لیکن نہیں ہو سکتی، اب ان کو جدا ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس میں بھی اللہ کی رضا آپ شامل رکھیں۔ اللہ کے جو ضابطے اور قوانین ہیں ان کا خیال کریں، جذباتی مت ہوں، صبر و تحمل سے کریں۔ بھائی جدائی تو ہونی ہے، لیکن جدائی کا عنوان جھگڑا یا دشمنی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آگے چلیں، آپ اللہ کے قوانین اور ضابطوں کے مطابق یہ کام کریں تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اب یہ فیصلہ دونوں میاں بیوی کر لیں، میاں بھی خاوند بھی یہ سوچ لے کہ اب اللہ کا حکم ہی ایسے ہے، ٹھیک ہے پھر، اور عورت بھی یہی سوچ لے، اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرمائیں گے، آسانیاں پیدا فرمائیں گے، ان کی جو نیکسٹ زندگی ہے، اگلی زندگی میں اللہ ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ اگر طلاق ہو گئی، اس کے بعد عورت نے کہاں رہنا ہے؟ آیت مقدسہ نمبر 1 میں ضمنی قانون کے مطابق اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا، ہم پیچھے سن چکے ہیں، لا تخرجوہن من بیوتہن۔ آپ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکال سکتے۔ یہاں مزید اس کی تفصیل ہے، اسکنوہن، آپ ان کو رہائش دو، رہنے دو، سکونت دو، من حیث سکنتم، جس طرح کہ تم بھی وہاں رہ رہے ہو۔ یہاں سے یہ واضح ہو گیا کہ خاتون اگر جب اس کو طلاق ہو گئی ہے، لیکن اس کا حق اس گھر کے اندر موجود ہے، لہذا خامد اس کو نہیں نکال سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو نکال دیتے تھے، ذلیل کرتے تھے، بڑا کچھ کرتے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے معروضی حالات کے مطابق قوانین تشکیل دے دیے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، ان کو رہائش دو، گھر دو رہنے کے لیے جہاں آپ رہ رہے ہو، من وجدکم، جتنے بھی تمہارے اندر صلاحیت ہے، طاقت ہے، یعنی جو تمہارے پاس موجود ہے، جس طرح کا گھر تمہارا ہے، تم رہ رہے ہو، اسی طرح کا اب یہ جو مطلقہ ہے اس کو گھر ملنا چاہیے۔
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، بڑی اہم بات، توجہ رکھیے، اللہ نے کتنی پاکیزگی کے ساتھ دستور اور قانون ارشاد فرما دیا، آپ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہاں تو اگر طلاق تک نوبت پہنچ جائے تو دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ان جھگڑوں سے بچو، آگے بڑھو۔ طلاق ہو گئی، اس کے بعد آگے سوچو، اور تکلیف نہیں پہنچانی، ان کو کوئی ایذا نہیں دینی۔ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، کہ آپ ان کو تنگ کریں کہ یہاں سے نکل جائیں۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کا دستور تھا، اور یہاں حسن سلوک ضروری ہے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، ایک اور قانون اور ضابطہ۔ پہلی بات تو گھر میں رہیں گی، آپ کے گھر میں، خامند کے گھر میں، ان کو نکال نہیں سکتے، دوسری تکلیف نہیں پہنچا سکتے، نہ زبان سے نہ کسی اور رویے اور عمل سے۔ تیسری بات، اگر ایک خاتون کے پیٹ میں بچہ ہے، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، وہ خاتون حمل والی ہے، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو آپ ان پر خرچ کریں گے، جو بھی اس کی ضرورت ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے آپ کا، آپ ان پر خرچ کریں گے، نان و نفقہ آپ کے ذمے ہے، حتیٰ یضعن حملہن، چونکہ عدت اس کی وضع حمل تھی۔ اب عدت پوری ہونے تک، وضع حمل تک، بچہ پیدا ہونے تک جتنا خرچہ ہے وہ خامند ادا کرے گا۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، اب کیا صورتحال ہے؟ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ آپ کے لیے، آپ کے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس ان کو ان کا حق ادا کرو۔ اب وہ بچہ آپ کا ہے، اگر وہ عورت دودھ پلاتی ہے تو اس دودھ پلانے کا جو معاوضہ ہے، اس کا حق ہے، وہ بھی اس کو ادا کرو۔ اور اگر اس میں بھی اختلاف ہو گیا، بے وقوفی ہوگی، عورت کہ جی آپ کا بچہ ہے، میں نے دودھ نہیں پلانا، یا مرد یہ کہتا ہے میں آپ سے دودھ نہیں پلانا چاہتا، تو پہلا اس کا طریقہ کار اللہ نے ارشاد فرمایا، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، آپس میں بیٹھ کر اچھے طریقے سے، حسن سلوک کے ساتھ ایک دوسرے سے معاملہ طے کر لو۔ آپس میں بیٹھو، کوئی اگر اختلاف رائے ہے یا بزرگوں کو بٹھا لو اور کوشش یہی کرو کہ یہ ماں ہے، یہی دودھ پلائے۔ ماں بھی کوشش کرے کہ میں ہی اپنے بچے کو دودھ پلاؤں، اور باپ بھی یہ کوشش کرے کہ یہی ماں ہے اس کی، اگرچہ جدا ہو رہی ہے لیکن دودھ پلانے کے لیے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کر لے، انڈرسٹینڈنگ کر لے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اگر دونوں میں کوئی ضد بازی ہے، جھگڑا ہے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، پھر دودھ پلانے کے لیے کسی اور خاتون کو رکھا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ہر آپشن بتا دی ہے۔ اگر ایسا معاملہ نہیں ہو رہا تو پھر ایک دوسری خاتون رکھیں گے، اور ظاہر ہے دوسری خاتون کو بھی خرچہ دے گا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ وہ خرچ کرے، ذو سعتن، جو وسعت والا ہے، من سعتہ، اپنی وسعت کے مطابق۔ خرچہ جو کرنا ہے اس کا ایک اصول بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ خرچہ آپ اپنی صلاحیت، اپنی طاقت کے مطابق خرچہ کریں گے۔ جس کے پاس جو بھی طاقت ہے، ظاہر ہے یہ فیصلہ اس ماحول کے مطابق برادری کر سکتی ہے، بڑے بزرگ کر سکتے ہیں کہ کتنا اس بندے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، وسعت ہے، گنجائش ہے، اس کے مطابق وہ خرچہ طے کر دیں گے۔
ومن قدر علیہ رزقہ، اور اگر کوئی زیادہ ہی رزق میں تنگی ہے اس کو، ایک شخص ہے مزدور ہے، رزق بڑا اس کا نپا تلا رزق ہے، فَلْيُنْفِقْ، پس چاہیے کہ وہ خرچ کرے، مما آتاہ اللہ، جو اس کو اللہ نے دیا ہے۔ یہاں خاتون کو بھی یہ بات سمجھنی ہے، عورت کو بھی، کہ اس بندے کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، کتنا خرچہ ہے، کتنی گنجائش ہے، اس کے مطابق وہ ادا کرے گا۔ اس لیے دونوں چیزیں یہاں آ گئیں، اپنے وسعت کو بھی دیکھو اور اس میں کمی نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، بخل نہ کرو، اور اگر تنگی ہے تو تنگی کے اعتبار سے اس کی مینجمنٹ ہونی چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ رب العزت کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا، الا ما آتاہا، مگر جو اس کے پاس موجود ہے، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اس نے خرچ بھی کرنا ہے، اس نے کوشش بھی کرنی ہے، اور تنگ بھی نہیں کرنا، زیادتی بھی نہیں کرنی، حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے پوری لائن ڈرا فرما دی، پورا روٹ دے دیا کہ کس طرح طلاق کے بعد خاتون نے رہنا ہے، اور اگر بچہ ہے تو اس کی ولادت ہے، اس کا خرچہ ہے، نان و نفقہ ہے، اس کی پوری ترتیب ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ، ذرا توجہ رکھیے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے، ان قریب کر دیں گے اللہ تعالیٰ بعد عسر، تنگی کے بعد، یسرن، آسانی۔ ابھی جو تنگیاں نظر آ رہی ہیں مختلف انداز میں، رویوں میں بھی تنگی ہے، گفتگو میں بھی تنگی ہے، ماحول میں تنگی ہے، خرچہ کرنے میں تنگیاں ہیں، خرچے کے مسائل ہیں، اگر ہم اللہ کے قوانین اور ضابطوں کے مطابق چلیں گے تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، ہر اعتبار سے اللہ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ ہماری زندگی کے اگلے جو مراحل ہیں، سماجی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، اس میں بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائیں گے، مالی اعتبار سے جو مسائل ہیں، تنگیاں ہیں، اس میں بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، اس کے لیے ایک تو قوانین کے مطابق چلو، دوسرا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرو۔ یہ سمجھو کہ ہم نے ہلنا نہیں، حرکت نہیں کرنی، کوئی زبان سے لفظ نہیں نکالنا، کوئی عمل ایسا نہیں کرنا جو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے ضابطوں اور قوانین کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت تمام جو خاندانی مسائل ہیں وہ حل فرمائیں۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں، اللہ ہمیں شعور پیدا فرمائیں، اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کے قوانین اور ضابطوں کے مطابق ان چیزوں کو سمجھیں اور عمل کریں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔